میں ہوں ڈاکٹر مودت رانا. میں سائیکائٹرسٹ ہوں اور پروفیسر آف بیہیورل سائنسز اینڈ سائیکائٹری ہوں. خواتین و حضرات، رمضان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اور پہلے ہی ابتدائی گفتگو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو آئینوں کو کھڑکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں انسان اپنی ذات ہی کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے 11 مہینے تو گزار دیتا ہے، لیکن وہ پہلی دفعہ طے کرتا ہے کہ کیا اس ذات کے باہر بھی کچھ ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ باہر ہی نہیں، جب آپ کھڑکیاں کھولتے ہیں، اپنے در کھولتے ہیں اپنی لیمیٹیشنز کے، عقل کے، اور ایک عاشق کی طرح دل کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، تو پھر وہ جو عاشق ہے، جب انسان عاشق بنتا ہے اور اپنے علاوہ جو باہر ہے اور جو اندر ہے اس پر ایک طائرانہ نہیں بڑی گہری نظر ڈالتا ہے، تو اس کو کیا کیا منظر دکھائی دیتے ہیں، اس کو کیا کیا چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو اس کی نظر میں آج تک آئی ہی نہیں تھی. اور یہ سب کرنے کے لیے کہ جس سے رمضان کا مہینہ آپ واقعتاً اپنے آپ کو ایک عام انسان سے ایک عاشق انسان کی طرف سفر کرانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہوگا. اس کے لیے یہ سلسلہ تھا جو ہم نے گفتگو کا آپ کے ساتھ شروع کیا رمضان کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے پچھلی گفتگو میں آپ سے ذکر کیا تھا 5 ایسی کیفیتوں کا جو ہم نے کہا تھا کہ شاید عام طور پر ہم ان کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتے. اور اب ہم ذرا سی گہرائی میں جا کر ان میں سے ہر ایک شق، ہر ایک معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کس طرح بدل کے رکھ دیتا ہے انسان کا تصور، خود اپنی ذات کے حوالے سے اور کائنات کے حوالے سے. پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ لفظ رمد کے معنی تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رمد کے معنی سورج کی ایک جلا دینے والی کرن کے ہوتے ہیں، تیز روشنی کی ایک کرن سورج کی. سورج کی کرن جب کھڑکی سے اندر آتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اندر کو روشن کر دیتی ہے. تو وہ جو اندھیرے آپ کی ذات کے، آپ کے اندر چھپے ہوئے پوٹینشلز کے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جہاں امکان ہے اس بات کا کہ اگر آپ اس سورج کی روشنی کو اپنے اندر جانے دیں اور خود اپنی نگاہ کو بھی، نظر کو نہیں، نگاہ کو بھی اس کے ساتھ ٹریول کرائیں اپنی زندگی کے اندر کی دنیا سے، تو پھر آپ کو اپنے بارے میں کیا کیا عقدے واہ نہیں ہوں گے، کیا کیا نئی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. لیکن ذرا سا رک جائیے اور دیکھیے کہ سورج کی کرن عام طور پر کرتی کیا ہے. سورج کی کرن کی کرامات دیکھنی ہیں تو آپ کبھی کسی پھلدار درخت کے پاس کھڑے ہو جائیے، آپ کسی پھولدار بیل کے پاس کھڑے ہو جائیے اور اس پر غور کیجئے کہ سورج کی روشنی اس کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلتی ہے. دیکھیے، ایک فینومینا ہے جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ پلانٹس میں دیکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فوٹو سنتھسس. اس میں جو لفظ فوٹو ہے یہ لائٹ کے حوالے سے، سورج کی روشنی کے حوالے سے. ویسے تو کوئی بھی روشنی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن سورج کی روشنی بدرجہ اتم یہ کام کرتی ہے فوٹو سنتھسس کا. فوٹو سنتھسس ایک ذریعہ ہے جس سے پلانٹ کے اندر ایک پگمنٹ ہوتا ہے کلوروفل، جس کی وجہ سے وہ ہرا نظر آتا ہے. خیر اس کے اور بھی رنگ ہوتے ہیں. بہرحال اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سورج کی روشنی کو لیتا ہے اور اپنی جڑوں سے جو منرلز اس نے اکٹھے کیے ہیں ان کو ملاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ. تو یہ 3 چیزیں مل کر، سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہ منرلز، خوراک کی وہ چیزیں جو اس نے حاصل کی ہوتی ہیں اپنے روٹس سے، ان کو ملا کر ایک پروڈکٹ بناتا ہے، سٹور بناتا ہے. اور وہ جو سٹور ہے وہ انرجی کا ایک بہت بڑا منبع بن جاتا ہے ایک درخت کے لیے، اور پھر وہ اسے خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے. اور جب اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے رات کے وقت اپنے استعمال کے لیے، تو پھر اس سے وہ صرف اپنے حجم میں بڑا نہیں ہوتا، بلکہ رات کے وقت اس کی صرف اپنی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اسی درخت میں سے نکلتا ہے اب آکسیجن کا سلسلہ. اور یہی وہ ٹائم ہے جس وقت پلانٹس اپنے فروٹس بناتے ہیں. اسی
سٹورڈ مٹیریل کی ایک فارم اس کے پتے ہیں. اسی سٹورڈ مٹیریل کا اس کا ایک ایکسپریشن وہ پھل ہے جو درختوں کے اوپر لگتا ہے. یہ اسی سٹورڈ کیفیت کا ایکسپریشن ہے جس سے آپ کو وہ پھول دکھائی دیتے ہیں جس میں ہزار رنگ ہیں. تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ اسے ایک سورج کی روشنی نے تبدیل کر کے رکھ دیا اس درخت کو ایک پھلدار درخت میں اور ایک آکسیجن فراہم کرنے کے درخت میں. اس سے پہلے کیا تھا وہ درخت؟ اس سے پہلے کیا تھا یہ پودا جو صرف اپنی ذات میں گم تھا اور اپنے لیے سنتھسس کر رہا تھا، اپنے لیے سب کچھ کر رہا تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ اس روشنی نے اس کو اس طرح سے روشن کیا کہ اب وہ دو ایسی پروڈکٹس بنا رہا ہے جو کہ دوسروں کے لیے ہیں. اس کے کام نہیں آئیں گے. کوئی بھی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، آکسیجن استعمال نہیں کرتا، لیکن اس کے پھل کوئی اور کھاتے ہیں. وہ آکسیجن جو کہ وہ کائنات کو دیتا ہے، اس آکسیجن کی بنیاد پر میں اور آپ زندہ ہیں. بہت سارے چرند اور پرند اس آکسیجن کو استعمال کرتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ اس نے کنزیوم کی کاربن ڈائی آکسائڈ، لیکن یہ جو رمد تھی اس نے بدل دیا، اس کو کارآمد کر دیا، کھڑکی کھول دی اس کی، اور اب وہ فلاح کے لیے موجود ہے، پیش کر رہا ہے انرجی اور فروٹس دوسروں کے لیے. تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو انسان کو اس طرح سے بدل کے رکھ دیتا ہے یا رکھ سکتا ہے جیسے ایک سورج کی روشنی رمد ایک پلانٹ کو بدل کے رکھ دیتی ہے ایز اے ریسورس. تو جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ واقعتاً رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کی اصل معنی کو، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس مہینے میں آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ اب میں کاربن ڈائی آکسائڈ کنزیوم کرنے والا، صرف اپنی ذات کو دیکھنے والا آئینہ نہیں رہا، بلکہ میں نے اپنی ذات کی کھڑکی اس طرح کھول دی ہے کہ اب میری ذات سے فلاح پہنچے گی ان کو جن کا خود میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ فائدہ اٹھائیں گے میرا جن کو آج تک کوئی اور فائدہ نہیں پہنچا سکا تھا. اس بھوکے کو کھانا ملے گا جو باقی کئی مہینوں تک بھوکا رہتا ہے. اس پیاسے کو پانی ملے گا جو پیاسا بہت دنوں تک پانی کے متلاشی رہتا ہے لیکن اس سے صاف پانی بھی نہیں ملتا. تو یہ آپ نے دیکھا کھڑکی کس طرح کھلی اور کیسے بدل گئے آپ اس رمد کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے کہ آپ نے اپنے لیے کنزیوم کرنا بند کیا اور دوسروں کی نرچرنس کا اور نشو و نما کا ایک سلسلہ اسی طرح شروع کیا جیسے پلانٹس اس سورج کی روشنی سے نشو و نما کرتے ہیں. آپ دیرفور رمضان کے مہینے میں اگر اس پھلدار درخت کی طرح آپ کے اوپر محبتوں کے پھل پھول نہیں لگتے، نرچرنس کے اور نشو و نما کے پھل پھول نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا رہا، رمد کی یہ کرن آپ تک نہیں پہنچی. شاید آپ بھوکے تو رہے، آپ پیاسے تو رہے سحر سے لے کر افطار تک، لیکن صحیح معنوں میں آپ لفظ رمد کے معنی کو اپنی ذات کا حصہ نہ بنا سکے. دوسری بات جو ہم نے کی تھی جناب، آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ تھی کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ کائنات کے مالک نے چنا اور اسپیسیفکلی نام رکھا سال کے 9ویں مہینے کا رمضان یا رمضان. اور اس 9ویں مہینے کی جو سگنیفیکنس ایک انسان کے لیے ہے وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ انسانی بچے کی تخلیق کی تکمیل، فیٹس کی جو فائنلائزیشن ہے وہ 9 مہینے میں ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی برتھ ہوتی ہے. تو یہاں ایک چھپا ہوا معنی ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ کہ جب انسانی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بہت سٹرگل کے بعد 9 مہینے کی کانسٹنٹ سٹرگل، پرسیویرنس، کانسٹنسی کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ درد کے بعد، بہت زیادہ تکلیف کے بعد، جسے دنیا کی شدید ترین تکلیف کے طور پر جانا جاتا ہے، لیبر پین کہا جاتا ہے اسے، اس کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ. تو معنی کیا ہوئے؟ اور جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لفظ خوشی کے کیا معنی ہے تو آپ دیکھیے اس ماں کے چہرے کی طرف جس نے ایک تندرست بچے کو ابھی جنم دیا. اتنی تکلیف کے فوراً بعد اتنی راحت، اتنی خوشی، اتنی لطافت.
تو یہاں معنی ایک چھوڑ کے جا رہی ہے، ایک کیفیت زندگی کی پرماننٹلی آپ کے لیے رمضان کے مہینے کے حوالے سے، کہ جب بہت لمبی سٹرگل ہو، جب بہت زیادہ پین رہا ہو بھوک اور پیاس کا، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ نہیں بلکہ 30 دن تک آپ نے مسلسل اس بھوک اور پیاس میں پرسیویئر کیا ہو، تو اس کے نتیجے میں ایک خوشی جنم لیتی ہے جسے عید کی خوشی کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے 9 مہینے کے بعد جنم لینے والا ایک بچہ خوشیاں لے کر آتا ہے، یہاں تکمیل ہو رہی ہے ایک عام آدمی کی، انسان کی کیفیت میں، اور اب وہ بنا ہے ایک ایسا شخص جو خوشیوں کا پیغامبر ہے دوسروں کے لیے، جو صرف اپنی آپ کو گلے نہیں لگا رہا بلکہ دوسروں کو گلے لگا رہا ہے اپنی کمپلیشن پر، جس کے آتے ہی دنیا میں سب کھلکھلا اٹھے ہیں۔ تو آپ کی ذات کا یہ پہلو رمضان ہے کہ جہاں آپ خوشیوں کا سامان بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے، اور یہ جو انسان کے اندر جو کیفیت ہے یہ اس کے 9 مہینے کی بہت شدید کانسٹنٹ سٹرگل کے بعد، کمپلیشن کے بعد پیدا ہوتی ہے، جہاں وہ سامان بنتا ہے دوسروں کی خوشی کے لیے۔ اب جناب چلتے ہیں کہ یہ جو اس میں بھوکا رہا جاتا ہے، جو پیاسا رہا جاتا ہے، تو پھر یہ کیا کیفیت ہے جناب؟ تو جناب بھوکا رہنے کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا بدھا کا، اور آپ کو بتایا تھا کہ the wise said that جس وقت آپ اپنی خواہشات کو دبا لیتے ہیں، جب آپ صحیح معنوں میں اپنی وانٹس، ڈیزائرز اور نیڈس ان کے اوپر ایک پابندی لگاتے ہیں، جب آپ ان کو روک لیتے ہیں، تو اس کے اندر سے جنم لیتی ہے خوشی کی صحیح معنوں میں کیفیت، یعنی کہ ریسٹرینٹ کے نتیجے میں روک لینے اپنی خواہشات کو، اس کے نتیجے میں انسان صحیح معنوں میں آشنا ہوتا ہے اس روشنی سے جو اس کے اندر کو، اس کے سول کو روشن کر دیتی ہے، اور روشن سول جو ہوتا ہے یہ ایک خود روشنی کا منبع بن جاتا ہے۔ تو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ سورج کی ایک کرن سے، رمت سے۔ جب ایک شخص کے اندر یہ رمت داخل ہو جائے اور ریسٹرینٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو وہ سٹور ہاؤس بن جاتا ہے۔ یاد ہے نا پلانٹ کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے ابھی یہی بات کی کہ وہ سٹور ہاؤس بن جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر سے نکلنے لگتی ہے آکسیجن، اس کے اندر سے نکلنے لگتی ہے غذا، اس کے اندر سے نکلنے لگتے ہیں پھل اور پھول جو وہ دوسرے انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ شخص جو کہ اپنی ذات کے خواہشات کو روک لیتا ہے، جو اپنی ڈیزائر اور نیڈس پر ایک پرفیکٹ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو پھر روشن ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے، ان کی زندگیوں میں روشنی بھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں بدھا بننے کے قابل ہو جاتا ہے، ان تک پہنچا پاتا ہے وہ خوشیاں جو اس وقت تک صرف ایک رمت کی شکل میں اس کے اندر ہی موجود تھی۔ اب وہ سورس آف لائٹ، سورس آف نرچرنس بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ یہ دیکھیے کیا عمدہ معنی ہے لفظ رمضان کے، اور کیا عمدہ کیفیت ہے جو آپ محسوس کر سکتے ہیں ان روزوں کے نتیجے میں۔ چوتھی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی آپ سے جناب، وہ تھا کہ یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں کہ وہ پروردگار جس نے یہ سب کچھ جو کائنات میں ہے یہ آپ کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اور اس کی تسخیر کرو اور اس کو انجوائے کرو، وہ جس نے آپ کو لا الہ الا اللہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ تم کسی کے غلام ہو ہی نہیں سوائے میرے، تو یہ جو لا الہ الا اللہ والا رب ہے، اس نے اتنی پابندیاں، اتنی حدود و قیود آپ کی آنکھ پر بھی، آپ کے کان پر بھی، آپ کے جسم پر بھی، آپ کی بھوک کے حوالے سے بھی، پیاس کے حوالے سے بھی، ایک نہیں بیش بہا پابندیاں لگا دی ہیں سحر سے لے کر افطار تک کی۔ تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ جی اس نے آپ کو پہلی دفعہ یہ بتایا کہ دیکھو اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو نا کہ آزادی کیا ہے، تو پہلے یہ سمجھو کہ غلامی کیا ہے۔ صحیح معنوں میں غلام ہے انسان اپنی خواہشات کا، غلام ہے انسان اپنی نیڈز کا۔ یہ جو بادشاہ، یہ جو ڈکٹیٹرز، یہ جو دنیا میں آپ کو آج اپنا غلام بنانے والے تمام ادارے، انسان، انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، یہ کس طرح آپ کو غلام بناتے ہیں؟
یہ سب سے پہلے آپ کو غلام بناتے ہیں ایڈکٹ بنا کر اپنی خواہشات کا. خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے، جبلتیں ہیں انسان کی خواہشیں، لیکن جب آپ ان کو ایک ایڈکشن کی کیفیت میں لے جاتے ہیں، جب آپ کے لیے کھانا ایک ایڈکشن بن جائے، جب آپ کے لیے کھیلنا ایک ایڈکشن بن جائے، جب آپ کے لیے کوئی بھی نیچر کی چیز یہ کیفیت اختیار کر لے کہ اس کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، تو یہاں سے غلامی کا انداز سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ کو ہمیشہ ایک میسج مل رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کی غلامی کے لیے جس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا وہ آپ کے اندر کی بھوک ہے. آپ کو اپنی بھوک کے خوف میں مبتلا کر کے غلام بنایا جاتا ہے. آپ کو اپنی خواہشات کے اور مٹ جانے کے اور مر جانے کے اس تصور سے آپ کو غلام بنایا جاتا ہے. تو یہاں آپ کو پہلی دفعہ رمضان یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی غلامی کی بنیاد کیا ہے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی آزادی کی کرن کہاں سے پھوٹے گی. آپ کیسے رمد بنیں گے آزادی کی؟ جناب آپ بنیں گے اس طرح سے کہ جب آپ یہ طے کریں کہ میری خواہشات مجھے غلام نہیں بنا سکتی، میں اپنی خواہشات کو غلام بناؤں گا. تو جس وقت آپ صبح سحر سے لے کر افطار تک روزہ رکھتے ہیں تو آپ طے کرتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوں. اور یہاں سے وہ آزادی کی کرن پھوٹتی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اور آخری بات جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیت کی کیا اہمیت ہے انسان کے اندر. دیکھیے کوئی بھی کام جب آپ کریں، اگر اس کے اندر آپ کی نیت اس کام کے ساتھ لنکڈ ہے تو اس کے امپیکٹ میں ایک تبدیلی آتی ہے. تو میں ایک سائیکائٹرسٹ کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ آف ہیومن بیہیویئر کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. اور پھر ایک نشست رہے گی جس میں ہم اس پر اور زیادہ گہری نظر ڈالیں گے، اور وہ ہے ایک لنک نیت، سوچ، جذبات، گفتگو اور عمل کا. تو اب جو پورا روزے کا تصور ہے یہ نیت سے شروع ہوتا ہے. سوچ سارا دن یہ رہتی ہے کہ میں اللہ کی خاطر اور اس کے بندوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ پورے 11 مہینے اتنی بڑھ جائیں کہ سب کے لیے کافی ہو جائیں، صرف میرے لیے نہیں، سب کے لیے کافی ہو جائیں. یہ میری سوچ بن جاتی ہے. میرے جذبات اور احساسات ان لوگوں کے جذبات اور احساسات بن جاتے ہیں جو اکثر سال کے باقی مہینوں میں بھوکے اور پیاس سے رہتے ہیں. تو مجھے ایک نئے قسم کے جذبات سے میری واقفیت ہوتی ہے جو عام زندگی میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیے تھے. اور میری گفتگو میں پھر ریسٹرینٹ کہ میری بات سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے، میری گفتگو بھی تبدیل ہو گئی، میرے جذبات بھی تبدیل ہو گئے اور میرے عمل بھی تبدیل ہو گئے، کیونکہ ان اعمال سے میں نے طے کیا کہ میں جو صبح وعدہ کیا تھا کہ میں پورا دن بھوکا رہوں گا، خیال رکھوں گا بھوکوں اور پیاسوں کا، ذہن میں رکھوں گا کہ ایک بھوکے کی زندگی اور ایک پیاسے کی زندگی ہوتی کیا ہے. تو آئندہ جب میں نے افطار کر لیا تو میں نے یہ طے کر لیا کہ رمضان کے باقی مہینوں میں میرے اعمال ہوں گے کیا. یہ جو ایک نیا شخص پیدا ہوا ہے شوال کے چاند کے ساتھ، یہ ہے وہ لبریشن، یہ ہے وہ کلاسک آؤٹ کم آف رمضان. رمضان کے روزے تو خود ایک کمپلیشن کا سفر تھے. منزل شروع ہوتی ہے چاند کی، وہ اس ہلال سے ابتدا ہوتی ہے انسان کے تکمیل ہونے کی کہ جہاں وہ اب دوسروں کے لیے رمد بن جائے گا. تو شروع رمد سے، سورج کی وہ کرن اور نور کی وہ کرن جو آپ کے اندر داخل ہوئی، اور آخری دن آپ سورج کی روشنی سے چاند بن گئے جو اب ٹھنڈک کا سامان ہوگا ان اندھیروں میں، روشنی کا سامان ہوگا ان اندھیروں میں جس میں اور لوگ بستے ہیں.